قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ تو جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا، لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے ایک اظہار کے طور پر اوپر کو دیکھنا ہو، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف یا آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے۔ اس سے آگے اوپر یا دائیں یا بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو جائے نماز کے اندر کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگیں، یا پھر سامنے وال پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس لیے پریفریبل کیا ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا کہ اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا۔ تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو تیرا پسندیدہ ہے۔ You will be pleased، حکم آنے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔